اور ذہن میں جنگ کا تصور کوئی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ راستے میں جنگ کے تصورات واضح ہوتے چلے گئے۔ لیکن انہوں نے اپنے نانا سے ایک چیز لی، وہ یہ تھی کہ جنگ جو ہے وہ تلواروں سے، ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی۔ اگر آپ کے ساتھ جنگ ہو جائے اور آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے تو وہ جنگ اور وہ دفاع جو ہے وہ آپ تلواروں سے، یا آپ کے پاس بہت بڑی لشکر ہو، فوج ہو، لوگ ہوں، اس سے نہیں جیتی جاتی۔ جنگ کس چیز سے جیتی جاتی ہے؟ وہ اللہ پر توکل سے جیتی جاتی ہے۔ واہ، یقین کامل۔ یقین کامل۔ اور وہ یقین کامل آپ کو کتنا نظر آتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں اور اذان ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ اب میری جان بچے گی یا نہیں بچے گی، نہیں، اور وہیں پر نماز کی نیت کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو ان کا جو بنیادی مقصد ہمیں نظر آتا ہے، جو نیت نظر آتی ہے، وہ اللہ کے کلمے کی بلندی ہے، اسلام کی سربلندی ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے۔ تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جیسے آپ نے گفتگو کی کہ آج کے زمانے میں اسٹریٹجی کیسی ہونی چاہیے، پلان کیسا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اللہ پہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کے پاس جتنا بڑا لشکر ہو اور جتنی آپ کے پاس قوت ہو، آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ سر، حق کا مزاج ہے، قدرت کا مزاج ہے کہ حق کو جب باطل کے مقابلے پہ آتا ہے تو باطل اپنی ساری قوت کو جمع کرتا ہے اور اللہ اپنے نمائندے کو بے سر و سامان کرتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ منجنیق سے ابراہیم کو پھینکا جائے، جی بالکل، یا موسیٰ کو رود نیل کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس کا مطلب حق اور باطل کا معیار یہ ہے کہ حق بے سر و سامان ہوتا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ پر اس کا ہے، اور باطل اپنی ساری قوتوں کو جمع کرتا ہے اور آخر میں فتح اسی حق کی ہوتی ہے۔ میں یہاں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ حق خود کو منوانے کے لیے کبھی تشدد نہیں کرتا، واہ، جبکہ باطل اگر تشدد نہ کرے تو مانا نہیں جاتا۔ ایسے ہی، واہ، باطل تشدد نہ کرے تو اس کو کوئی مانے گا ہی نہیں، صحیح ہے۔ لیکن حق کبھی بھی خود کو منوانے کے لیے تشدد نہیں کرتا۔ یہی کربلا کا جو ہے ہمارے سامنے ایک درس بھی سامنے آتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو تشدد کی ضرورت ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا، علامہ اقبال صاحب نے کیا خوب کہا تھا، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ باطل تو حسرت کا داغ لے کے چلا جائے گا، حق جو ہے وہ قوت شبیری سے زندہ ہے۔ اور حق کیا ہے کہ جب آپ حق پر ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ جیسے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام سے آپ نے کلام میں، جب آپ گھوڑے پہ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت علی اکبر ساتھ تھے، اور آپ جب بیدار ہوئے، آپ کو نیند آ گئی تھی، بیدار ہوئے اور آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا جان یہ محل کلمہ استرجاع کا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں جا رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی تو مجھے ایسے آواز آئی کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جو ہے موت آ رہی ہے، موت چل رہی ہے ان کے پیچھے۔ تو بیٹے نے، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے فوراً کہا، بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو ان کا قالوا بلا، ہاں ہم بالکل حق پر ہیں۔ تو اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ؟ ہم پہ موت آ پڑے یا ہم موت پہ۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا پوتا ہے، دادا کا، اور وہی دادا کا جملہ جو ہے حضرت علی اکبر نے دہرایا کہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ حق پر جا پڑے، وہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے۔ یہ حق ہے۔ بس بہت مختصر سا لمحہ ہے، میں صرف ایک جملے میں چاہوں گا، ہماری نئی نسل دیکھ رہی ہے، اس میں صرف مسلمان نہیں، جسے آپ جنزیز کہتے ہیں، عجیب اصطلاحیں ہیں، وہ بہت دو ٹوک نسل ہے، اس میں ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے، لیکن حسین کو اس لیے مانتے ہیں کہ حسین کی اسی حکمت عملی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسا ہے دنیا میں بالکل، کہ جو ان کا کوئی مذہب نہیں وہ بھی حسین کو مانتے ہیں، اسی حق کی وجہ سے، اسی ثبات کی وجہ سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور مولانا وقار زئی صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، آپ اس گفتگو کو صرف سنیں نہیں، محسوس کریں، اور اس پروگرام کو ریکارڈ کر کے 2-3 دفعہ دیکھیں۔ ان اہل علم کی گفتگو میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔